لوگوں کے لیے، بزنس کمیونٹی کے لیے اور بہت سارے سیکٹر کے جو لوگ ہیں آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایک موٹیویشن کا سبب بنتا ہے۔ تو آج آپ تشریف لائیں، اس حوالے سے میری ایک گزارش ہے کہ جس طرح سوشل رسپانسبلٹی بہت سارے کام آپ کر بھی رہے ہوں گے، بیت المال اور ایک کثیر رقم آپ مختلف اداروں کو بھی دے رہے ہیں، لوگوں کو بھی دے رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ سکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کریں۔ میں لاہور چیمبر کی وساست سے بہت سارے فورم پہ یہ بات کرتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ میں اور میرے ہم خیال کچھ لوگ جو ہیں نا بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کے سخت مخالف ہیں، اس لیے کہ یہ بغیر کچھ کیے گھر بیٹھے بٹھائے کسی کو خیرات کی طرح کوئی رقم دے دینا، بجائے اس کے اس کو آپ بالکل کسی میں نے یعنی بیونڈ اینی پولیٹیکل امیجینیشن یہ میں جو آپ کو آج اس فورم پہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارا دل دکھتا ہے کہ ہم اپنی قوم کو ایک اجتماعی طور پہ بھی ہم غیر ملکی اداروں کے آگے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، جو کہ نہیں پھیلانا چاہیے، ہمیں اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا چاہیے اور جتنی بھی سیلف ڈٹرمنیشن ہے اپنے سیلف ریسورسز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے گورنمنٹ کو جو ہے اپنی اکانومی کو بہتر کرنا چاہیے۔ اسی طرح عوام کو بھی ہم اس طرف لگا رہے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کی سکل ڈیولپمنٹ کریں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جس طرح بہت سارے سیکٹر ہیں، ہمارے پاس مائنز منرلز ہیں، ایگریکلچر ہے، ہماری انڈسٹری ہے، ہمارے پاس ٹورزم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے پاس جو سب سے بڑا پوٹینشیل ہے وہ بیسٹ ہیومن ریسورسز ہیں 60% کی صورت میں، جو کہ 30 سال کی عمر کے لوگ ہیں۔ کیوں نہ ہم ان کی سکل ڈیولپمنٹ کریں، جس طرح پروڈکٹ کی ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے ان کی بھی ویلیو ایڈیشن کریں، سکل ڈیولپمنٹ کر کے ان کو اپنی یہاں پہ بھی ملک میں یوٹیلائز کریں اور اوورسیز پاکستانی جس طرح باہر ان کو سکل ڈیولپمنٹ سکھا کے اگر بھیجیں گے تو ان کی طرف سے جو واپسی ریمیٹنسز کی صورت میں جو پیسہ آئے گا وہ بھی اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس طرف آپ نے خاص توجہ دینی ہے۔ اور میں یہ بھی پوچھنا آپ سے آج کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اتنے محدود ریسورسز میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیت المال کے پاس اتنا فنڈ نہیں ہوگا جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا، تو پھر آپ اتنے بڑے بڑے جو کام کر رہے ہیں ہمیں بھی ذرا بتائیے گا کہ وہ کس طرح آپ یہ ساری ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ اور میں یہاں پہ لاہور چیمبر کے حوالے سے آپ کو ویلکم بھی کرتا ہوں کہ CSR کے حوالے سے کوئی آپ نے کوئی ایونٹس کرنا ہو اور لاہور چیمبر کی آپ کے کوئی یعنی باہمی اشتراک سے کوئی آپ نے ہم نے کام کرنا ہے بائی لیٹرل، اس حوالے سے اگر ہم کوئی کام کر سکتے ہیں تو لاہور چیمبر کی ساری خدمات میں آپ کے انشاءاللہ آپ کو سرنڈر کرتا ہوں۔ اپنی ذاتی طور پہ بھی ہم اس کام میں میں تو سمجھتا ہوں ایک مشن ہے نیک، اس مشن میں لاہور چیمبر آپ کا حصہ بنے گا۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کی اور آپ کی پوری مینجمنٹ کو ایک دفعہ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لاہور چیمبر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس فہیم الرحمان سہگل صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ تنویر احمد شیخ صاحب، وائس پریزیڈنٹ خرم لودھی صاحب، اور میاں انجم نثار صاحب مجھے نظر نہیں آئے ویسے آپ کے ساتھ سوری میاں انجم نثار صاحب اور محمد علی میاں صاحب، انجم محمود بٹ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، حاجی علاؤدین صاحب اور کامران حمید بٹ صاحب۔ یہ انجم بٹ صاحب کا حکم تھا، میرے بڑے بھائی ہیں، اور کامران بٹ صاحب کا کہ میں یہاں پہ آؤں، اگرچہ یہاں پہ آنا میرے علم میں ہے، میں اس لاہور شہر کا رہنے والا ہوں، کہ چیمبر آف کامرس میں آنا یہ بڑی عزت کی بات ہے سب کے لیے جو بھی آتے ہیں یہاں لوگ۔ میں سنتا رہا ہوں پہلے، جب کہ میں بزنس میں انوالو نہیں تھا، نہ کسی آفس کے عہدے کے ساتھ، تو یہ چیمبر آف کامرس خاص طور پہ لاہور چیمبر آف کامرس کا نام جو ہے ماشاءاللہ بڑا قابل عزت بھی ہے اور بڑا پریسٹیجس ادارہ ہے۔ میں پریزیڈنٹ صاحب سے پہلے تو اس بات کی معذرت چاہتا ہوں کہ ایک دو دفعہ مجھے اپنی وزٹ کو پوسٹ پون کرنا پڑا،
اس میں بڑی تکلیف میں تھا کہ جب میں نے آپ کو درخواست کی کہ مجھے کوئی اور وقت دے دیجئے، اس میں میری مجبوری تھی. فیڈرل جو ہمارا شہر ہے نا اسلام آباد، یہ بڑا ظالم شہر ہے. یہ کبھی ایک دن کے نوٹس کے اوپر آپ کی کوئی ایسی میٹنگ کال کر لیتے ہیں کہ جو اوائڈ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میں اس کو پوسٹ پون کرتا، جس کے لیے بڑی مجھے معذرت ہے اس بات کی، اور میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اکوموڈیٹ کیا. پھر بھی دوسری بات، ہمارا جو پروسیجر ہے، جو یقیناً مجھ سے پہلے ایم ڈیز نے ایوالو کیا ہے اور بہترین ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کیش سے ڈیل نہیں کرتے. ہماری تمام پیمنٹس جو بینیفیشری کو ہوتی ہیں وہ چیکس کے تھرو ہوتی ہیں. اس میں وہ آپ کا جو سوال تھا کہ تھوڑا ڈیلے بھی ہمارا کام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ٹو کیپ اٹ ٹرانسپیرنٹ وی ہیو ٹو اسٹرائک اے بیلنس بٹوین ٹرانسپیرنسی اینڈ ٹائم سیونگ. اٹس ویری ایزی ٹو سیو کہ کوئی آدمی آیا، آپ نے دفتر سے پیسے نکال کے یہ لے جاؤ، 1 منٹ لگتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک کرپشن کا بہت بڑا شائبہ رہتا ہے. تو ہم چیکس، فرض کریں اس کو کسی کی میڈیکل ہم ہیلتھ کر رہے ہیں تو پیسے اس انڈیویجول کو نہیں دیتے ہیں. وہ ہاسپٹل جاتا ہے کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں، وہاں سے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل والے ہمیں ایسٹیمیٹ بھیجتے ہیں اور ہم ان کو چیک سے پیمنٹ کرتے ہیں. اسی طرح ایجوکیشن جو ہے اس کے چیکس ہم یونیورسٹیز کالجز کو دیتے ہیں. باقی ہیلپ جو ہم کرتے ہیں وہ کائنڈز میں کرتے ہیں. فار ایگزامپل ویل چیئر دیتے ہیں ہم، ان کی باڈی کے جو ڈسیبلٹی ہے، کوئی پارٹس ہیں وہ بھی ہم دیتے ہیں. عورتوں کو جو کام کرنا چاہتی ہیں ان کو ہم سلائی مشینیں دیتے ہیں. تو پیسے کی شکل میں ہمارا کوئی امپلائی اور نہ ہمارا بینیفیشری ہم ٹچ نہیں کرتے. تو آپ کی بات درست ہے. آپ سب کو اگر موقع ملے کہیں پہ بھی تو آپ کو کہنا چاہیے کہ ہمیں فنڈز کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارا ہے ڈیمانڈ ڈریون پروجیکٹ. ہم تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم احتیاط اس لیے کرتے ہیں کہ وی ہیو ٹو سی ہاؤ مچ بجٹ وی ہیو. اس بجٹ کے اندر رہتے ہم بڑے کنزرویٹو طریقے سے ان کو چلاتے ہیں اپنے پروجیکٹس کو. اگر ہمارے پاس اور بجٹ ہو تو، لیکن یہ ہے کہ ہماری جو کسی بھی ایک ویلفیئر اسٹیٹ میں، جو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں اگر ویلفیئر اسٹیٹ سٹارٹ کرنے کا کوئی پروگرام بنائے تو وہ کرے گا شروع ایک بیت المال جیسے ادارے سے ہی. اسی سے آپ کے کام آگے چلتا ہے. ہم اپنی بڑی ہمبل اور بڑی کمزور پوزیشن میں پورے پاکستان کو سرو کرتے ہیں. میں ہمارے پروجیکٹ کے اندر جس طرح ہمارے اسپیشل فرینڈز ہیں، اسپیشل فرینڈ مین کہ یہ جو لوگ ڈسیبلڈ ہیں. پہلے بھی ملاقات ہوئی ہے لیکن آج ذرا قریب سے ملاقات ہوئی. اتنا ویلکم کرتے ہیں شاہین خالد بٹ صاحب کو، سینیٹر شاہین خالد بٹ صاحب اینڈ مینیجنگ ڈائریکٹر آف پاکستان بیت المال انجم بٹ صاحب، کامران حمید صاحب اور تمام ہمارے ایگزیکٹو کمیٹی ممبرز اور ممبرز آف LCCI. آپ سب جانتے ہیں جناب لبارڈ جو ایک ادارہ ہے ڈسیبلز کا، لاہور شہر اس کو اون کرتا ہے، ان کا دفتر بھی یہاں ہے. اور لبارڈ کے حوالے سے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اور ایون شالیمار ہاسپٹل، یہ جو ہماری فیس ہوتی ہے اینول فیس، اس کے اندر ہم نے ایک فیس کا ایک پورشن جو ہے وہ اس میں ان کی سپورٹ کے لیے اس کے اندر شامل کر رکھا ہے. اور اس کے علاوہ لبارڈ کو پچھلے سال بھی لاہور چیمبر نے 10 ملین دی ہے اور شالیمار ہاسپٹل کو بھی 10 ملین دی ہے. اور ہماری 45,000 کمپنیز ہیں جو ہماری ممبر ہیں. لاہور چیمبر از ون آف دی بگیسٹ چیمبر. آئی تھنک ایز فار دا ممبرشپ از کنسرن، انفراسٹرکچر از کنسرن، میں سمجھتا ہوں کہ ایون بگر دین کراچی وداؤٹ ڈاؤٹ، کیونکہ سارے دوستوں سے ایک رابطہ ایک تعلق ہے. سر میں اور تو لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، میں صرف تھیلیسیمیا کے حوالے سے کیونکہ یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ تھیلیسیمیا میں اگر ہم میرج سے پہلے بلڈ اسکریننگ اگر کر لیں، کوئی ایسا لاء بن جائے تاکہ ہم ڈسیبل بچے پیدا نہ کریں، اور اس حوالے سے پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور، اگر یہ کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے. باقی سر اکانومی کی حالات تو یہ ہے کہ آپ نے 48% کہا، 50% لوگ جو ہیں بلو
پاورٹی لیول اس وقت رہ رہے ہیں. فلڈ کے حوالے سے یہی کہا جا سکتا ہے قدرت سے کوئی مقابلہ تو نہیں کر سکتا, لیکن کچھ انفراسٹرکچر ایسا بلڈ کر کے اس پر پریونشن ضرور کی جا سکتی ہے کہ کچھ ڈیمز بنا کے تاکہ پانی کو آپ اسٹور کر لیں اور مینجمنٹ کر کے بڑی بربادی سے آپ سے کسی حد تک بچ سکیں. اور نیچر سے مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا, قدرتی آفاتی ہیں, ڈیولپ کنٹریز بھی کچھ نہیں کر پا رہی. اور میں اپنے محسن بھائی اور دوست اور ہمارے درینہ ساتھی جناب انجم بٹ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ از اے ویری ایکٹیو سپورٹر آف پیاف, جو خود ہی پیاف ہیں جی, تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ہو گیا کام. ویسے یہ کہوں گا بٹ صاحب, انجم بٹ صاحب ہمارے محسن اور آپ لوگوں کے بھائی, آپ کی جو خدمات میں جانتا ہوں کم از کم ایز اے اوورسیز کمشنر میں آپ نے زبردست کام کیا, مجھے پہلے کس نے نہیں کیا. اور جو ابھی آپ نے اپنی کاغذ پتری بتائی جو مجھے معلوم تھا, یہ حقیقت ہے کہ مجھے رشک آ گیا کہ واقعی شہباز شریف صاحب نے رائٹ مین کا رائٹ جاب کرایا. اتنا بڑا نازک ہے یہ بیت المال کا استعمال کہ کچھ گیپ وہ بزی بہت ہے, کچھ پچھلے سال گیپ رہا, کچھ اب وہ گیپ جو ہے نا آپ سے زیادہ ابھی تک وہ نہیں جانتا. بزنس کمیونٹی آپ سے بھی تعلق ہے, آپ سے گھر کا بڑا تعلق ہے, اور یہ یہاں پہ وہ صدر رہے ہیں, اور ہم جہاں بھی ہم جاتے ہیں طے کا یہی پرائم منسٹر ہے, جو ڈپٹی پرائم منسٹر وہ بھی ہمارا صدر رہا ہے. تو ان شاء اللہ میں سمجھتا ہوں کہ بھی جو اکانومی کی باتیں بعد میں کریں گے بیٹھ کے. ان شارٹ نیکسٹ میٹنگ کیا صدر صاحب مجھے پیچھے بار بار کال آ رہی ہے, لیکن ابھی آپ سے یہ کام کریں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ہونڈا بہت انجوائے کیا میں شاہ رخ بٹ صاحب, احسن اور فرقی بٹ, ہم وی یوز ٹو بی ان سیم لوکیلٹی A1 کے اندر. تو بٹ صاحب ادھر ہوتے تھے, بڑے بٹ صاحب بعض دفعہ ہمارے فرائض انجام دیتے تھے امپائر کا. تو جو انہوں نے آج میسج کیا انشاءاللہ میں پہلا چیمبر کی بات نہیں کر رہا, میری گروپ آف کمپنیز پہلا MOU سائن کریں گی بیت المال پنجاب کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. چلو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا ٹائم نکالا. اور یہاں پہ مجھے بھی ویسے اب 2-3 ہفتے کے بعد ملتے ہیں, لیکن یہاں پہ ملاقات ہو گئی ہماری. تو تھینک یو ویری مچ فار مطلب کہ انجم نثار صاحب نے اور سائیکل کو میں مبارک بھی دینا چاہ رہا ہوں. میں بڑا پروگرام سے آنا چاہ رہا ہوں, لیکن میں کسی اور کام سے آیا ہوں, تو میں لگے ہاتھ ہوں یہ کام بھی نپٹا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں عبدالحنان چودھری, PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے. MD بیت المال پاکستان کیپٹن ریٹائرڈ خالد شاہین بٹ صاحب نے آج لاہور چیمبر آف کامرس کا وزٹ کیا ہے. پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری فہیم الرحمان سہگل, پیٹرن چیف پیاف میاں انجم نثار, فارمر پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس محمد علی میاں, EC ممبر لاہور چیمبر آف کامرس شیخ عمر سرفراز نے کیپٹن ریٹائرڈ خالد شاہین بٹ کا پرتپاک استقبال کیا ہے. یہاں اسکلز ڈیولپمنٹ پروگرام کے حوالے سے بڑی اہم گفتگو کی گئی ہے. بیت المال پاکستان کے فلاحی امور پر بات چیت کی گئی ہے. پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس نے تجاویز بھی دی ہیں. MD صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. سر, اسکلز ڈیولپمنٹ پروگرام بڑی امپورٹنٹ بات کی گئی ہے, اس پہ لوگوں کو ہنرمند بنانے کے حوالے سے. اس حوالے سے بیت المال کیا کر رہا ہے اور آگے کیا کرنے جا رہے ہیں, یہ ذرا بتائیں. بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ صدر لاہور چیمبر جو ہیں ان کا یہ جو ویژن ہے ان کی کہ اسکلڈ لیبر پروگرام اور لوگوں کو سکھایا جائے, کام سکھایا جائے, اس کے بارے میں ہم سب کو بڑا مل کے کام کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان بے شک دنیا کا سب سے بڑا ڈونیٹنگ کنٹری ہے. جتنی ڈونیشن پاکستان میں اکٹھی ہوتی ہے لوگوں کے لیے کسی ملک میں نہیں ہوتی, اگرچہ ہمارے ریسورسز بہت کم ہیں. اب صرف یہ ہے کہ وہ جو ڈونیشن ہے اس کو اس طریقے سے چینلائز کیا جائے کہ لوگوں کو بھکاری بنانے کے بجائے ان کو اسکل سکھایا جائے, ان کو کام سکھایا جائے, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. اور یہ سلسلہ جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے کہ ہم صرف ان کو خیرات میں دیں. کچھ لوگ تو انفارچونیٹلی معذور ہوتے ہیں, ان کی تو میں مجبوری سمجھتا ہوں, لیکن کوئی بھی شخص جس کے 2 آنکھ 2 کان اور 2 ٹانگیں ہیں اس کو تو مانگنے کا کوئی حق نہیں ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے,
اور چونکہ یہاں پہ اگر یہ چیمبر آف کامرس تمام کاروباری لوگ جو صحیح پیسے والے لوگ ہیں ان سے ان کا تعلق ہے، اگر وہ سب مل کے اس میں تھوڑی انپٹ بھی ڈالیں اور تھوڑی کنٹریبیوٹ بھی کریں تو اس پروجیکٹ کو بہت اچھا چلایا جا سکتا ہے۔ سر آپ اوورسیز پاکستانی بھی ہیں، صنعت و تجارت سے بھی آپ کا ایک گہرا تعلق ہے، لاہور چیمبر آف کامرس بھی صنعت و تجارت کے فروغ کے لیے کام کر رہا ہے، مسلم لیگ نون نے ہر دور میں صنعت و تجارت کے فروغ کے لیے کام کیا، لوگوں کو روزگار دیا ہے، اس حوالے سے حکومت مزید کچھ کر رہی ہے یا کرنے جا رہی ہے؟ میاں صاحبان کا ویژن کیا ہے، اس بارے میں کچھ؟ دیکھیے میں ویسے عام طور پہ ایز این ایم ڈی سیاسی بات نہیں کرتا ہوتا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات کے اوپر، اور چونکہ آپ نے بڑا ایک مائلڈ سا سوال کیا، اس کا جواب میں دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے سر؟ مسلم لیگ نون کو پتہ ہے کہ اس وقت جنگ جو ہے دنیا کی جنگ وہ پیسے کی ہے اور اس میں ہم بہت پیچھے رہ گئے، ٹھیک ہے سر؟ اس کی جو بھی وجوہات ہوں، اور انشاءاللہ ہمارے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف جس محنت اور جس دل لگی سے اور جس کمٹمنٹ سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ کچھ بعض ہمیں تو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طریقے سے اس کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں۔ وہ ملک جو کہ 2 سال پہلے جس کے بارے میں ہم خود اتنے مایوس تھے کہ ہم دیکھ رہے تھے سری لنکا کی طرف کہ وہ جو واقعہ وہاں پہ ہوا ہے یہاں پہ بھی شاید 2-3 ہفتوں میں ہو جائے گا، ایسی بات تھی۔ یہ وہی ملک ہے کہ آج دیکھیں کس طرح پاؤں پہ کھڑا ہے اور کس طرح اللہ میاں نے اس کو عزت دی ہے۔ انشاءاللہ صحیح عزت تب ملے گی جب ہماری اکانومی ٹھیک ہوگی اور اس کے لیے پوری طرح کام کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ایم ڈی بیت المال پاکستان کیپٹن ریٹائرڈ خالد شاہین بٹ صاحب کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے۔ آج کیپٹن ریٹائرڈ خالد شاہین بٹ صاحب نے لاہور چیمبر آف کامرس کا وزٹ کیا ہے۔ یہاں پر پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس پیٹرن چیف پیاف میاں انجم نثار اور لاہور چیمبر آف کامرس کی جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ بیت المال پاکستان کے فلاحی امور پر بات چیت کی گئی ہے۔ ایم ڈی بیت المال پاکستان نے اسکلز ڈیولپمنٹ پروگرام یعنی لوگوں کو ہنرمند بنانے کے حوالے سے لاہور چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کر جوائنٹ وینچر کے ذریعے قوم کو ہنرمند اور برسر روزگار کرنے کی پرزور اس بات پر زور دیا اور یقین دہانی کروائی ہے کہ اس پروجیکٹ پر کام تیزی سے آگے بڑھائیں گے۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات، اللہ نگہبان۔